الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینہ صدق اللہ العظیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق رواہ احمد صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سلام بحضور خیر الانام اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی محمد صلی اللہ محمد وعلی محمد وسلم۔ سب سے پہلے تو مقام صد شکر ہے کہ 6 مہینے بعد دوبارہ ہم اسی جگہ پر ایک کرونا کا جو طوفان تھا اس کو پار کر کے وہیں پر واپس آئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ میخانے یہ صحبتیں برقرار رکھے اور سارے پاکستانیوں کو اور تمام عالم دنیا کو، تمام انسانوں کو ان آفات سے محفوظ فرمائے اور آسانی فرمائے ہمارے لیے۔ تو آن لائن مجھے بالکل مزہ نہیں آ رہا تھا، اور خاص طور پہ تصوف کے موضوع پر آن لائن اٹ واز لائک ٹرائنگ ٹو گو اینالوگ وایا ڈیجیٹل، اٹ واز لائک ویری کنفیوزنگ۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ واپس ہو گیا اجتماع۔ تو ہم نے جو پہلے تھوڑا سا میں چاہتا تھا کہ سمرائز کر لیں کہ جو پہلا لیکچر ہم نے پارٹ 1 میں تصوف کے اوپر کیا تھا، وہ میں نے کوشش یہ کی تھی کہ جو ایک گرد کی تہیں جمی ہوئی ہیں ہمیں سمجھنے میں تصوف کے، ان کو تھوڑا سا پہلے ڈسٹ آف کر لیا جائے، کیونکہ جیسے ہی ہم صوفیزم کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو مسٹسزم اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اور یہ دونوں بالکل علیحدہ علیحدہ نظام ہیں۔ تو اس میں ہم نے جو بات کی تھی وہ خلاصتاً صرف یہ تھی، اس کو 2 لائنوں میں اگر کیا جائے، اس کا خلاصہ کیا جائے کہ 2 طرح کے تصوف ہیں۔ ایک تو میں نے عرض کیا تھا کہ دیر از نتھنگ کالڈ اے نان اسلامک تصوف۔ تصوف کو کلاسیکی سینس میں جس کو یونیورسل صوفیزم کہتے ہیں، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ایز سچ۔ جب آپ اس کو ایز اے ڈسپلن پڑھتے ہو تو یہ ہمیشہ قرآنی رہے گا، ہمیشہ اسلامی رہے گا۔ اور بنیادی طور پر تصوف میں 2 ڈپارٹمنٹس پائے جاتے ہیں، ایک اس کا پرو ایکٹیو ڈپارٹمنٹ ہے اور ایک اس کا ری ایکٹیو ڈپارٹمنٹ ہے۔ جو پرو ایکٹیو ڈپارٹمنٹ ہے اس کا کام یہ ہے کہ جو سیلویفک ویلیو ہے، یعنی جو اللہ اور رسول کا یہ آیا ہوا دین ہے، لایا ہوا، اس نے جو فلاح کے لیے کام کرنا ہے ایک انسان کے لیے، ایک معاشرے کے لیے، وہ فلاح کی راستے میں اگر کچھ حائل ہوگا تو صوفی اریٹیٹ ہوگا، ری ایکٹ کرے گا، وہ چاہے وہ فقیہ ہوگا، چاہے عالم ہوگا، چاہے معاشرہ ہوگا، اور جو بھی چیز اللہ اور بندے کے درمیان، رابطے کے درمیان حجاب بنے گی، وہ اس کے خلاف ری ایکٹ کرے گا۔ یہ ری ایکٹیو تصوف ہے۔ اور پھر پرو ایکٹیو ہے کہ اس کا کام یہ ہے کہ وہ جو سیلویفک ویلیو ہے اسلام کی، جو اس دین کی جو فلاح کا تصور ہے، وہ انسانوں تک جڑا رہے۔ اگر کوئی اس کی راہ میں رکاوٹ آئے گا، وہ ری ایکٹ کرے گا پرو ایکٹیولی، اٹ ول وانٹ یو ٹو انگیج ود یور کریٹر۔ یہ اس کا ایک خلاصہ تھا چھوٹا سا، جو لاسٹ لیکچر میں نے کہا۔ اب اسی کو ہم نے دوسرا پارٹ کرنا ہے، تو یہاں پر میں تھوڑا سا آج میں انداز مختلف کر رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے میرا خیال یہ تھا، کیونکہ کرونا میں ہر کوئی امپیکٹ ہوا ہے تو میں بھی امپیکٹ ہوا تھا، تو میرا خیال تھا کہ یہ جو درس ہم نے وہ 2 ایئر ڈپلوما 1 ایئر ڈپلوما ہے، اس کا میں لیکچر دے رہا ہوں، تو اس کا جو مزاج تھا وہ بہت تدریسی تھا، تو اس میں عام لوگوں کے لیے اس کی بہت سی چیزیں سمجھنی مشکل ہو گئی تھی، بیکاز اٹ واز ٹیکنیکل۔ تو اب مجھے اندازہ ہوا ہے کہ یہ ایک اور سیریز ہم نے شروع کی ہے تصوف کے نام پر، اینڈ دس از بیسکلی فار دا جنرل پبلک۔ تو میں اس کو ذرا وہ مزاج تدریس سے ہٹا کر اس کو ذرا میں سہل کروں گا، ذرا آسان کروں گا آج۔ تو سب سے پہلے تصوف کی راہ میں جو رکاوٹیں حائل ہیں، ایک تو جو ویسٹرن انڈرسٹینڈنگ آف صوفیزم ہے، اس کے اوپر سیر حاصل گفتگو میرے خیال میں نے کر لی تھی 1 گھنٹہ۔ اب ہم تصوف کو اس کی اپنی روایت میں سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر آپ تصوف کو آج کے صوفی کی نظر سے دیکھو گے تو اس کے اندر بہت ڈپارچرز ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کی جو کلاسیکی جہاں پر یہ شروع ہوا ہے تصوف، وہیں سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ اتنا زیادہ ویریشنز بعد میں آ گئی ہیں، اتنی زیادہ موومنٹس آ گئی ہیں کہ اس کو اگر آج کے مطلب ٹیکسٹ میں آج کے پرسیپشن میں سمجھنے کی کوشش کریں گے، دین اگین وی ول لوز دا تھریڈ۔ تو
آج کا میرا جو سیشن ہے یہ شاید گھنٹے سے تھوڑا سا اوپر ہو کیونکہ دیر از اے لاٹ آف تھنگ دیٹ آئی ہیو ٹو پیک. تو میں چاہتا ہوں کم از کم ہم ڈیفینیشن آف تصوف تک آ سکیں. تو شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے تصوف جو ہے ایک تحریک کا نام ہے جو 3 صدی ہجری میں 3 سے 7ویں صدی ہجری تک 7ویں تک یہ سولیڈیفائی ہو گئی ہے. 3 ہجری سے یہ اس کی اٹھان شروع ہوئی ہے. لیکن اگر آپ تصوف کو بطور نظام دیکھو گے تو اس کی تمام بنیادیں جو ہیں حضور کے زمانے سے ہی ملتی ہیں. اٹ از ناٹ سم تھنگ وچ از ایلین ٹو اسلام. جو صوفیاء بعد میں بھی کر رہے تھے وہ وہی کر رہے تھے جو حضور کے زمانے میں حضرت علی کر رہے تھے, ابو ذر کر رہے تھے, مقداد کر رہے تھے, عبداللہ ابن عمر کر رہے تھے, ابو بکر کر رہے تھے. They were the flag bearers of the same tradition, of the same values. تو یہ تحریک کی صورت پھر کیوں اس نے اختیار کی؟ مطلب یہ ایک سوال یہاں پر آتا ہے, علمی حوالے سے بہت اہم سوال ہے کہ اگر یہ لوگ وہی کر رہے تھے جو یہ صحابہ کر رہے تھے تو پھر اس نے ایک تحریک کی شکل کیوں اختیار کی؟ تو یہاں پر جو ریئیکٹو صوفیزم ہے اس کی ہمیں سمجھ آئے گی. جب خلافت ملوکیت میں بدلی اور مسلمان جو ہیں جو کہ بیسیکلی they were the بدوز آف سعودی عربیہ, when they got جب ان کی ایکسٹینشن سٹیٹ کی ہوئی اور ایران اور سیریا جیسی تہذیبیں بھی مسلمانوں کے زیر آ گئیں, تو جہاں پر بہت سے علمی چیزیں مسلمانوں نے انہیریٹ کی ان جگہوں سے یا امپورٹ کی, وہاں پر ایک بہت بڑی چیز تھی مٹیریل. they became very rich very soon. 30 سال کے اندر they became very rich. اب جو علمی ٹریڈیشن تھا اس نے سائیڈ لے لی عمراء کے ساتھ, کورٹس کے ساتھ. تو آپ کو جتنے بھی علماء اس زمانے میں نظر آتے ہیں ان میں سے اکثریت جو ہے وہ بادشاہوں کے درباروں میں آپ کو نظر آئے گی. آپ محدثین کو دیکھ لیں, یہ آپ کو بادشاہوں کے درباروں میں نظر آئیں گے. سو دیر واز دس ریئلائزیشن جو صوفیز کے ذہن میں پیدا ہوئی, وہ یہ تھی کہ مسلمانوں کے ذہن میں اب کوئی بھی اعلیٰ نسب و لین کو انٹرٹین کرنا بھی پاسبل نہیں ہے. دے آر سو immersed in power mongering, in making money, اور عیاشی میں اتنے زیادہ مست ہو چکے ہیں کہ ان کو اگر آپ کوئی ہائر پرپز دو گے, اگر آپ ان کو کوئی سٹل چیز سمجھاؤ گے تو یہ سمجھ بھی نہیں سکیں گے. تو صوفیاء نے کیا کیا کہ انہوں نے ارباب علم اور ارباب اقتدار ان دونوں سے ڈپارچر لے لیا. یہ زہاد کا دور ہے جس پر میں نے پچھلے سال بھی بات کی تھی کہ زہاد جو تھے they went into the forest, وہ غاروں میں چلے گئے. لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ رہبانیت کی طرف موو تھی, لیکن جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے بیسیکلی اٹ واز آپ کہہ لو کہ ایک خاموش احتجاج تھا ان نفیس لوگوں کا کہ جو اسلام کے نام پر تم کر رہے ہو ہمیں قابل قبول نہیں ہے. سو وی ول ڈیٹیچ آور سیلوز. تو ان لوگوں نے نہ علماء کے ساتھ روابط رکھے, خود نہیں رابطہ رکھا, عالموں نے ان سے رابطہ رکھا, نہ ہی صاحب اقتدار جو تھے, خلفاء جو تھے, گورنرز جو تھے, نہ یہ کبھی ان کی کورٹس میں گئے. انہوں نے اپنی چھوٹی چھوٹی خانقاہیں, چھوٹے چھوٹے زاویے, چھوٹے چھوٹے مراکز بنا لیے, اور پھر لوگ جو تھے وہ شہروں سے ان لوگوں کے پاس جاتے تھے. تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ تصوف کی اٹھان کیوں ہو رہی ہے. Why there is this تحریک coming up. اور جب بھی تحریک کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں تو ہمارے ذہن میں ہمارا the problem is with the word and the image. How somebody associates a word with an image. image ہمارے ذہن میں پایا جاتا ہے, لفظ منہ پر آتا ہے. اب جب تحریک کا میں لفظ جیسے ہی بیان کروں گا تو اکثر لوگ کہیں گے کہ جی آپ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو وہ کلاسیکل اسلام کی ہی میں سے ایک چیز ہے تصوف, تو پھر یہ تحریک کی کیوں ضرورت ہوئی. اور آج کل کے جو آپ کو ڈیبیٹ نظر آتی ہے ٹی وی پر کہ جی صوفیزم از اے پیرلل سسٹم, صوفیزم ایک متصادم نظام ہے اسلام کے, تو یہ سب سے پہلے پتہ نہیں یہ کون لوگ ہیں اور کہاں پر پڑھے ہیں اور کیا ان کے ذہن ہیں. تحریک کبھی بھی مین نظام سے متصادم نہیں ہوتی. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے دوں. ایک تحریک چلی تھی قرآن اکٹھا کرنے کی, ایک تحریک چلی تھی فقہ کی, ایک تحریک چلی تھی حدیث کی تدوین کرنے کی. تو کیا یہ پیرلل سسٹمز ہیں اسلام کے؟ مطلب آپ اگر تحریک لفظ سے ہی یہ اگر آپ یہ مستنبط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کوئی متغیر اور متصادم نظام ہے اسلام کے, تو پھر ان ساری یہ تحریکیں بھی ساری متصادم ہوں گی. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ تحریک کی کال کیا ہے, تحریک کرنا کیا چاہ رہی ہے.
تو جو اسلام کی کلاسیکل ویلیوز تھیں، صوفیاء کے خیال میں معاشرہ ان سے جدا ہو گیا تھا. ٹو برنگ دوز ویلیوز اینڈ ایتھیکل سسٹمز بیک، ٹو برنگ دا اسپرچویلٹی بیک، تاکہ وہ جو لنک ہے خالق اور مخلوق کا وہ بریچ نہ ہو اس دنیا داری میں، اس پاور مونگرنگ میں. اس کی تحریک کا نام ہے تصوف. اور جب آپ تحریکوں کی تاریخ پڑھتے ہیں تو یہ زمانہ بڑا ظالم ہے، بہت تحریکیں چلتی ہیں اور یہ زمانے کی جو تیز روی ہے، تیز رفتار ہے، ان تحریکوں کو ختم کر دیتی ہے. آج ان کے صرف آثار ملتے ہیں، وہ حقیقتاً وہ تحریکیں مٹ چکی ہیں. جو ذرا سخت جان تحریکیں ہوتی ہیں، جن میں جان ہوتی ہے، وہ زمانے کا مقابلہ کرتی ہیں، لیکن پھر بھی ان میں ترامیم ہوتی رہتی ہیں. یہ مزاج ہے زمانے کا. لیکن بعض تحریکیں ایسی ہیں تاریخ میں کہ زمانے کی ساری حشر سامانی مل کر بھی ان کو کجلا نہیں سکتی. ان میں سے ایک تحریک ہے تصوف. مطلب یہ میرا چیلنج ہے، I'm going to drive this home، کہ اتنے تغیرات کے باوجود تصوف نے جب بھی، مطلب سب سے زیادہ جو پرسیکیوشن ہوئی ہے، سب سے زیادہ جو اوپریشن فیس کیا ہے اسلام میں کسی بھی سسٹم نے، وہ صوفیاء کا طبقہ ہے، وہ تصوف ہے. یہ قتل ہوئے ہیں، ان کو برانڈ کیا گیا ہے گمراہ، ان کو کافر کہا گیا ہے، ان کو مشرک کہا گیا ہے، ان کو کبھی کچھ کہا گیا ہے، کبھی کچھ کہا گیا ہے، پینتھیسٹک کہا گیا ہے. لیکن ہر دور میں they have been able to come back، ایک نئی تازگی لے کر، ایک نیا وجود لے کر، ایک نئی زندگی لے کر. تو زمانہ اپنی تمام حشر سامانی کے باوجود اس کو کچل نہیں سکا. This alone stands testament to the power of this تحریک. اور یہ تحریک کوئی اسلام کے متضاد نہیں ہے. اب یہاں پر جھگڑا جو پیدا ہوتا ہے، جو میں سب سے پہلے کلیریفائی کرنا چاہوں، وہ دین کے حوالے سے ہے. اکثر علماء ٹی وی پر آ کر، اور بہت بڑے بڑے نام، کہ دس از اے پیرلل سسٹم، اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں. بھائی دین کس کو کہتے ہیں؟ گیٹ یور ڈیفینیشنز رائٹ. ہماری جو سب سے بڑی علمی کمی ہے اس وقت مسلمانوں کی، وہ یہ ہے کہ ہمیں بولنا بہت آتا ہے بٹ وی ڈونٹ ہیو ڈیفینیشنز فار اینی تھنگ. اور جب لفظ دین بولا جائے گا تو ہمیں آپ کی ڈیفینیشن قبول نہیں ہے، ہمیں کسی فقیہ کی ڈیفینیشن دین کی قبول نہیں ہے، کسی صوفی کی دین کی ڈیفینیشن قبول نہیں ہے. دین کو ڈیفائن کرے گا یا خود اللہ یا اس کا نمائندہ رسول، اس کے علاوہ nobody. آپ کی ڈیفینیشنز آپ کو مبارک ہوں. اب اللہ فرما رہا ہے، جو میں نے سرنامہ کلام میں آیت پڑھی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے تمہارا دین. واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت تمام کر دی تمہارے اوپر. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین چن لیا. تو یہ دین ہے جس کا نام اسلام ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ میں نے آج اس کو کامل کر دیا. اب اس کی کاملیت کے لیے قرآن اتارا گیا، which is the constitution for a Muslim, which is a theory for every Muslim. لیکن theory without application is useless. چنانچہ ساتھ ہی ایک رسول بھیجا گیا، اور وہ رسول سے اب پوچھنا پڑے گا کہ why you have come to do what. تو یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے مسند احمد سے پڑھی. ابو ہریرہ راوی ہیں اس کے کہ آپ نے فرمایا انما، یہ انما سے شروع ہو رہی ہے. انما حصر کا صیغہ ہے. جب ایک لفظ کے معنی کو تمام اعتبارات سے جدا کر کے ایک اعتبار میں بند کر دیا جائے، صرف اور صرف بعثتو، میں مبعوث ہوا، لأتمم، so I can complete مکارم الاخلاق چیپٹر آف morality. میں اخلاق کی عمارت جو 1,24,000 نبی تعمیر کر رہے تھے، اس کو کلمینیٹ کرنے کے لیے، اس کا فائنل چیپٹر ایڈ کرنے کے لیے اور اس کو مکمل کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہوں. سو تھیوری از قرآن، اپلیکیشن از سنت رسول. تھیوری ود اپلیکیشن کمپلیٹس دا دین. اسی لیے قرآن نے کہیں بھی نہیں کہا کہ اللہ کو فالو کرو، کہیں بھی یہ نہیں کہا قرآن کو فالو کرو. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. اگر تم دعویٰ کرتے ہو اللہ سے محبت کا، تو یہ جو ہم نے اپنا نائب بھیجا ہے اس کے پیچھے چلو. ہی از دی اپلیکیشن فار دا تھیوری وی ہیو سینٹ.
تو ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور ہم جو رؤوف و رحیم کا چہرہ ہے تمہیں دکھا دیں گے۔ اطاعت کے باب میں کہا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اللہ کی اطاعت ڈائریکٹلی ممکن نہیں ہے، جس نے رسول کی اطاعت کی حقیقتاً اس نے اللہ کی اطاعت کی، یعنی شرط مشروط کر دیا کہ اگر اللہ کی اطاعت کرنا چاہتے ہو، اللہ کا حکم ماننا چاہتے ہو تو تمہیں رسول کا حکم ماننا پڑے گا۔ دس از دا تھیوری اینڈ اپلیکیشن آف دا دین، یہ 2 چیپٹر ہیں۔ رسول کی سنت کے علاوہ قرآن کو فالو کرنا بھی اٹس لائک فالوئنگ دا تھیوری وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ دی اپلیکیشن۔ اب دین کیا ہے؟ اگر آپ دین کو تجزیہ تحلیل کی چھننیوں سے گزاریں، اگر آپ نے علم الکلام پڑھا ہے، فلسفہ پڑھا ہے، اور آپ تجزیہ کریں، تحلیل کریں، انڈکٹیو، ڈیڈکٹیو، سارے اس کے اوپر آپ پروسیسز رن کریں، تو یو ول انڈرسٹینڈ کہ دین کے 3 شعبے ہیں، چوتھا شعبہ نہیں ہے دین کا۔ پہلا شعبہ ہے شعبہ ایمانیات۔ اس شعبے میں وہ تمام حقائق جو کہ غیر مشہود ہیں، جو غیبی ہیں، ان کی تصدیق کرنا شامل ہے۔ غیر مشہود کس کو کہتے ہیں؟ ان آبزرویبل۔ مجھے 5 سینسز دی گئی ہیں، جو چیز میری ان 5 سینسز کے اندر نہ آئے لیکن وجود رکھتی ہو، اور کوئی ایک ایسا مخبر ہو جس نے اس چیز کو دیکھ لیا ہو، تو اس کی شہادت کے اوپر میں جب شہادت دیتا ہوں تو اس کو ایمانیات کہتے ہیں۔ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، لیکن کیونکہ رسول نے دیکھا ہے تو ہم انڈائریکٹلی شاہد ہیں اللہ کے رسول کی شہادت پر، اس کو ایمانیات کہتے ہیں۔ ہم نے آخرت کا دن نہیں دیکھا، ہم نے جنت جہنم نہیں دیکھی، ہم نے ملائکہ کو نہیں دیکھا، ہم نے کتابیں اترتی نہیں دیکھی۔ جتنا بھی ایمانیات کا چیپٹر ہے وہ سب وہ ہے جو ہمارے لیے غیر مشہود ہے۔ ہم صرف رسول اکرم کی شہادت، ان کی گواہی پر اس کو تصدیق کرتے ہیں۔ اب اس کے اوپر جو علم اس کو موضوع بناتے ہیں ان کو ہم علم العقائد یا علم الکلام کہتے ہیں۔ یہ 2 علوم ہیں جو اس ایمانیات کے شعبے کو کور کرتے ہیں۔ دوسرا ہے شعبہ اعمال صالح۔ ایمانیات کا تعلق میری عقل سے ہے، انٹلیکٹ کے ساتھ ہے، کہ I have to logically or via trust in Prophet, I have to understand that there are حقائق which are not approachable by my senses but they remain there۔ وہ چاہے آپ حضور کی مطلب ان کے اوپر ٹرسٹ کر کے اس کو مان لیں، یا لاجیکلی اس کو آپ کوئی ریگریس اپنا انڈکٹیو یا ڈیڈکٹیو کر کے تو اس کو ایونچولی آپ اس کو پا لیں، تو یہ سارے شعبہ ایمانیات میں آتے ہیں۔ اب یہ عقل کا شعبہ ہے۔ دوسرا ہے میرا جسم، جوارح۔ اب یہ جسم جو بھیجا گیا ہے، اٹ انٹریکٹس ود ادر پیپل، اٹ انٹریکٹس ود ادر کریشنز، اور یہ اپنے آپ کے ساتھ میرا انٹریکشن چل رہا ہے 24 گھنٹے۔ تو اس جسم نے کیا کرنا ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں شعبہ اعمال صالح۔ اس کے اندر معاملات اور عبادات، 2 اس کے سب کیٹیگریز ہیں۔ میں نے لوگوں کے ساتھ کیسے تعلق قائم کرنا ہے، اور میں نے اپنے خالق کے ساتھ کیسے تعلق قائم کرنا ہے۔ اس علم کا جس کو اپنا موضوع سخن بناتا ہے، اس علم کو ہم فقہ کہتے ہیں۔ از اٹ ایزی؟ میں اس کو تدریسی رنگ سے ہٹا رہا ہوں۔ مطلب دین کو جب آپ تجزیہ کریں گے اصولی، تو 3 شعبے آئیں گے۔ پہلا شعبہ ایمان، دوسرا شعبہ اعمال، اور تیسرا ہے شعبہ احوال و کیفیات، which is the most ignored department in Islam right now۔ یہ تیسرا شعبہ ہے کہ جس نے انٹرٹین کیا ہے۔ دیکھیں اب یہ اس کا بڑا لاجیکل فلو ہے کہ اگر میرا عقیدہ ہے کہ اللہ ہے اور مجھے عقیدہ ہے کہ میری جواب دہی ہونی ہے، تو میں اس جسم کو وہ قالب بننا ہے، وہ ظرف بننا ہے جو اس عقیدے کو ایکچولائز کرے۔ I cannot keep saying کہ I'll be answerable، اور آپ کے مال بھی کھاتا جاؤں، آپ کی عزت بھی پامال کرتا جاؤں، آپ کے حق بھی کھاتا جاؤں۔ No، I have to prove it through my action، through my اعمال، کہ جو عقیدہ ہے میرا، میں اس کو حقیقتاً مانتا بھی ہوں یا نہیں۔ تو یہ پہلا شعبہ ایمانیات کو پروو کرتا ہے آپ کا دوسرا شعبہ اعمال صالح۔ لیکن اب جو عمل کر رہا ہوں میں اپنے عقیدے پر، میرے دل کی حالت کیا ہے، یہ تیسرا شعبہ ہے۔ اس کو کہتے ہیں شعبہ احوال و کیفیات، اور یہ اتنا ہی امپورٹنٹ ہے قرآن میں جتنے باقی دوسرے شعبے ہیں۔
یعنی قرآن نے توکل پر بات کی ہے، صبر پر بات کی ہے، شکر پر بات کی ہے، انکسار پر بات کی ہے، تواضع پر بات کی ہے، احسان پر بات کی ہے، محبت پر بات کی ہے، اخلاص پر بات کی ہے۔ تو یہ ساری کیفیات ہیں۔ قرآن نے اتنا ہی ویٹ دیا ہے احوال و کیفیات کو جتنا ویٹ دیا ہے ایمانیات کو، اور اتنا ہی ویٹ دیا ہے اعمال صالح کو۔ اور یہ اس کو اگر آپ کنڈینس کرنا چاہیں علمی طور پر تو ایک حدیث جبرائیل کافی ہے۔ یہ آپ کی پانچوں کتب صحاح میں، صحاح ستہ جن کو آپ کہتے ہیں، پانچوں میں ہیں، 5 راوی ہیں اس حدیث کے۔ اٹس اے ویری اسٹرینج فنومنا۔ حضرت عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر، اور ابو ہریرہ، اور 5ویں ہیں پانچویں کا نام ابھی ذہول ہو رہا ہے مجھے، ابو عامر۔ 5 اس کے راوی ہیں، 5 کتابوں میں موجود ہے۔ حدیث یوں چلتی ہے، اور اگر آپ نے دین کو سمجھنا ہے تو ایک حدیث یہی کافی ہے۔ مطلب یہ کوئی وہ حدیث نہیں ہے کہ جس کے اندر ذوف بھی دکھا سکیں۔ 5 بڑے راوی ہیں اس حدیث کے، 5 کتابوں میں موجود ہے کہ میں جو روایت کر رہا ہوں حضرت عمر کی میں پڑھ رہا ہوں روایت، کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہم حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور ایک آدمی آیا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ بہت خوبصورت چہرے والا تھا، اور سفید رنگ کے اس نے کپڑے پہنے ہوئے تھے جن پر کوئی دھبا مٹی کا نہیں تھا، اور اس کے بال انتہائی سیاہ تھے اور چہرہ انتہائی روشن تھا، اور ہم میں سے کوئی بھی اس کو نہیں جانتا تھا۔ وہ آیا، اور اب ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے کہا کہ اس کو آنے دو، تو صحابہ چھٹ گئے اور وہ بندہ چلتا ہوا حضور کے پاس آ گیا، اور حضور کے پاس آ کے حضور یوں کر کے دوزانوں بیٹھے ہوئے تھے تو اپنے گھٹنے اس نے حضور کے گھٹنوں کے ساتھ لگا دیے اور یوں کر کے بیٹھ کے حضور کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے لگے۔ اب حضرت عمر یہ بات اس لیے ہم کو بتا رہے ہیں کہ دس از اے ویری اسٹرینج تھنگ۔ ایک نبی جو ہے، ہم نے تو صرف باتیں سنی ہیں نا، جو نبی کی صحبت میں جاتا ہے تو ایک دفعہ تو اس کا حشر ہو جاتا ہے، بڑا روب ہوتا ہے، بڑا اورا ہوتا ہے۔ اب یہ ایک بندہ ہے جس کو یہ جانتے بھی نہیں ہیں، اور اگر اس کے کپڑوں پر سفر کے آثار نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے آیا بھی یہیں سے ہے، اینڈ نو بڈی نوز ہم، اینڈ دین ہی از سو فرینک ود دا پروفیٹ کہ ہی گوز اور گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے لگا کر بیٹھ گیا ہے اور سوال کر رہا ہے۔ پہلا سوال کیا، اخبرنی عن الاسلام، یہ دین آپ کا مکمل ہو رہا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، اس کی تفسیر میں یہ حدیث آتی ہے، اخبرنی عن الاسلام، مجھے بتائیے اسلام کیا ہے۔ حضور نے 5 باتیں بتائیں، 5 کتابوں میں ہیں، 5 راوی ہیں، اب 5 باتیں آگے۔ کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ 5 چیزیں اسلام ہیں۔ یہ ہے اعمال صالح، یہ ڈپارٹمنٹ یہاں سے ہم اٹھاتے ہیں۔ پھر پوچھا اخبرنی عن الایمان، مجھے بتائیے ایمان کیا ہے۔ آپ نے پھر 5 باتیں بتائیں، اللہ پر ایمان، روز قیامت پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان۔ اب تیسرا سوال اس نے کیا، فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ، مجھے بتائیے احسان کیا ہے۔ تو آپ نے جواب دی، أَن تَعْبُدُ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِن لَمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اللہ کی عبادت یوں کر کہ جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے۔ اب یہ احوال کی بات ہے، کیفیت کی بات ہے، یہ باطن کا معاملہ ہے، اس کا تعلق جسم سے نہیں ہے۔ اللہ کی عبادت یوں کر کہ جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر اس طرح نہیں کر سکتا، وَإِن لَمْ تَكُن، اگر تیری کیپیسٹی میں نہیں ہے کہ تو عبادت کرتے ہوئے اپنے آپ کو یہ پرسیو کرے کہ I'm looking at the God، تو then perceive فَإِنَّهُ يَرَاكَ، then become in the presence of God۔ مطلب یہ دونوں بڑی، اس کو ہم کبھی ایک علیحدہ موضوع بنا کر کریں گے۔ اٹس سائیکولوجیکلی ویری رچ حدیث، کہ اللہ کی عبادت اس حال میں کر، یہ حال تعلیلی ہے، اس حال میں کر اللہ کی عبادت کے گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ نہیں کر سکتا تو کم از کم تیرا درجہ عبادت کا یہ ہو کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یعنی یا اللہ کو اپنی نظروں میں رکھ کے عبادت کر، یا اپنے آپ کو اللہ کی نظروں میں رکھ کر عبادت کر۔ اب یہ ہیں احوال، یہ ہیں کیفیات۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ حضور نے مجھے میری طرف دیکھا، وہ بندہ بعد سے سوال جواب کر کے چلا گیا، تو حضور نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ یا عمرو اتدری من السائل، عمر تو جانتا ہے یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ قلت اللہ و رسولہ عالم، یہ صحابہ کا ایک مطلب ایک سمجھ لیں کہ وہ ان کا وہ جس کو کیا کہتے ہیں ہم تقیہ کلام تھا، کہ اللہ اور رسول جانتا ہے، ہم تو نہیں جانتے، نہ اس کو کبھی پہلے جانا ہے، اور وی ڈونٹ نو، ہی از اے اسٹرینجر، آئی ڈونٹ نو۔
تو آپ نے فرمایا فَأَنَّهُ جبرائیل آتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبرائیل تھا جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آیا تھا۔ اب کوئی مائی کا لال کیفیات اور احوال کو دین سے خارج نہیں کر سکتا، کیونکہ جبرائیل آیا ہے بتانے کے لیے کہ جو دین تمہارے لیے کامل کیا گیا ہے وہ دین کیا ہے۔ اس کے 3 ڈپارٹمنٹس اس حدیث میں واضح ہیں: ایمان، اسلام اور احسان۔ احسان کا معاملہ باطنی ہے، قلبی واردات ہے۔ اسلام کا معاملہ خارجی ہے، آپ کا جسم کیا کرتا ہے۔ اس حدیث سے ایک بات جو سامنے کی مجھے نظر آتی ہے، جو میرا اپنا خیال ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن کو ڈسکرائب کر رہا ہے کہ مومن کون ہونا چاہیے۔ مومن وہ ہے کہ جس کی علمی دنیا پر غلبہ ہو ایمانیات کا، اور عملی دنیا پر غلبہ ہو اسلامیات کا، اور باطنی دنیا پر غلبہ ہو احسان کا۔ یہ مومن کو ڈیسائیڈ کر۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو خالی مسلمان دے کر خوش نہیں ہوتا، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ عرابی تھے کچھ، حضور کے پاس آئے اور اسلام قبول کیا اور کہنے لگے ہم نے بہت بڑا احسان کیا محمد پر کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا۔ تو فوراً وحی آئی، قالت الاعراب آمنا، یہ بدو، یہ عرابی، یہ دیہاتی کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ قل لم تؤمنوا، کہہ دو ان سے تم مومن نہیں ہو، ولیکن قولوا اسلمنا، بس یہ کہو کہ ہم مسلمان ہیں، مومن نہیں ہیں۔ لما یدخل الایمان فی قلوبکم، ان کو کہہ دے ابھی ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ تو خالی فقہ سے کام نہیں چلے گا۔ مولانا تھوڑے سے معقول بات کیجئے، یہ تو ایک شعبہ ہے، اسلام کا ایک شعبہ ہے، ایک شعبہ ہے صرف، جس کو آپ لے کر ڈنڈا پوری امت پر چلا رہے ہیں۔ یہ صرف 1/3 آف دا دین۔ اسلام کے اندر جتنے بھی چیزیں ہیں یہ سارا علم فقہ ہے۔ علم فقہ is just 1/3 of a دین، it's just one dimension of the دین۔ ایمان is another dimension۔ آج آپ متکلمین کو کوشچن کر دیتے ہیں کلام کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ بھئی علم الکلام کا اتنا ہی تعلق ہے جتنا ایمان کا تعلق ہے مسلمان سے۔ آپ کیوں تمام علوم کو اسلام سے ایگزٹ کرتے جا رہے ہو؟ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ، اس حدیث کی روشنی میں نہ ایمان سے جان چھٹکارا پانا میرے لیے ممکن نہیں ہے اگر میں نے دین پر عمل کرنا ہے، نہ اسلام سے چھٹکارا میں پا سکتا ہوں، اور نہ ہی احسان سے چھٹکارا پا سکتا ہوں کہ میری قلبی کیفیت کیا ہے، اپنے عقیدے کو اپنے جسم پر طاری کرتے ہوئے میری نیت کیا ہے، کیا اس میں خلوص ہے، کیا اس میں محبت ہے؟ ورنہ تو آئی ایم اے منافق۔ منافق کون ہوتا ہے کہ جو کہے بھی کہ میرا عقیدہ یہ ہے اور اسلام پر عمل بھی کرے لیکن اس کا دل ساتھ نہ دے اس کے، یہ منافق کی ڈیفینیشن ہے۔ تو آپ جس چیز کو کل اسلام سمجھ رہے ہیں وہ صرف ایک ڈپارٹمنٹ ہے۔ دین مکمل ہوگا 3 ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، اسلام، ایمان اور احسان۔ اب جو یہ ایمان کا چیپٹر تھا، ان کو جن لوگوں نے کھولا ان کو ہم متکلمین کہتے ہیں یا علماء عقائد کہتے ہیں۔ ان لوگوں نے اس ڈپارٹمنٹ پر کام کیا۔ جن لوگوں نے اسلام پر کام کیا ان کو ہم فقیہ کہتے ہیں، عام لغو میں ان کو ہم عام زبان میں معروف طور پر علماء دین جن کو کہتے ہیں، کہ جو آپ کو بتاتے ہیں یہ کرنا ہے وہ نہیں کرنا، احکام القرآن کے اوپر، اوامر و نواہی کے اوپر۔ اب یہ جو تیسرا ڈپارٹمنٹ ہے احسان کا، اس پر نہ فقیہ بولتے ہیں، نہ اس پر محدث بولتے ہیں، اور نہ ہی اس پر متکلمین بولتے ہیں۔ یہ تیسرا جو ڈپارٹمنٹ ہے احسان کا، جنہوں نے اس پر کام کیا ان کو ہم عام زبان میں صوفیاء، اولیاء یا فقراء کہتے ہیں۔ خانقاہ کا بنیادی موضوع احسان ہے۔ ایوری تھنگ از مکسڈ اپ ہیئر۔ آج کا عالم آپ کو قلبی واردات پر بات کر رہا ہوتا ہے، آج کا پیر فقاہت جھاڑ رہا ہوتا ہے، آج کا متکلم روحانیت کی باتیں کرتا ہے۔ So we have got it all wrong. We've got it all mixed up. یہ 3 ڈپارٹمنٹس ہیں، ان 3 ڈپارٹمنٹس کی اپنی اپنی اپروچز ہیں، اپنے موضوعات ہیں، اور یہ اپنے اپنے طور پر دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ فقہاء نے دین کی خدمت کی،
محدثین نے دین کی خدمت کی، علماء اصول نے، علماء عقائد نے، متکلمین نے دین کی خدمت کی، اور صوفیاء نے بہت خدمت کی دین کی. کیونکہ آپ دیکھیے اب ہمیں یہ تو پتہ ہے بطور مسلمان آج کہ میں 5 وقت نماز نہیں پڑھوں گا تو میں اچھا مسلمان نہیں ہوں، لیکن یہ کسی کو نہیں پتا کہ اگر میں غصے پر قابو نہیں کروں گا تب بھی میں اچھا مسلمان نہیں ہوں. اگر میں کسی کا نقصان کروں گا تو تب بھی اچھا مسلمان نہیں ہوں. خالی روزہ رکھنے سے بات نہیں. دیکھیں صوفیزم کیا ہے، تصوف کیا ہے جس کو آپ کہتے ہیں. جو بھی قرآن پڑھتا ہے وہ جانتا ہے کہ قرآن ہمیشہ ظاہر اور باطن دونوں کی طرف توجہ دلاتا ہے. جو ظاہر سے پرٹین کرتا ہے اس کو ہم اسلام کہتے ہیں عام زبان میں، جو باطن سے پرٹین کرتا ہے اس کو ہم احسان کہتے ہیں دین کے باب میں. تو صوفی کیا کرتا ہے؟ صوفی وہی عبادات جو دین کی ہیں، وہی جو اعمال ہیں دین کے، وہی لیتا ہے، ان کے اندر بس تاثیر، ایک سائیکولوجیکل اس کے اندر ایک اثر پیدا کرتا ہے، اور یہ اثر ریکوائرڈ ہے قرآن میں. اب آپ مجھے بتائیے، اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں. اب مجھے کوئی فقہ کی کتاب دکھائیے کہ محبت میں نے اللہ سے کیسے کرنی. اٹس ویری ایزی ٹو کرٹیسائز اے سسٹم، لیکن آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ سسٹم کی ڈیمانڈ کہاں سے آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما المؤمنون الذین، مومنوں میں صرف ایمان والے وہ لوگ ہیں اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے آئے. اب اٹس اے ویری اسٹرینج ورڈ قرآن ہیز یوز، وجلا یوجلو. واٹ از وجلا؟ عام معنی ہے ان کے دل their hearts go into fibrillation, they start trembling، دل دھڑکنے شروع ہو جاتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں. اور اس کی ایک کونوٹیشن ہے ذوف، عمر رسیدہ ہونا، کہ جیسے ہی اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو their hearts mature. یہ دونوں کونوٹیشنز ہیں کہ مومن کون ہے، ایمان والوں کی نشانی کیا ہے کہ اذا ذکر اللہ، کہ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے وجلت قلوبہم، تو ان کے دل ایک دم میچورٹی پاتے ہیں، دے سٹارٹ وجد کی کیفیت میں آ جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ، اور جب اللہ کی آیتیں ان پر تلاوت کی جاتی ہیں زَادَتْهُمْ ایمانا. اب مجھے بتائیے وہ کون سا فقیہ مجھے بتائے گا کہ جب اللہ کا ذکر سنوں تو مجھ پر وجد طاری ہو جائے. My heart starts trembling. یہ قرآن کا حکم ہے نا، یہ کسی صوفی کی کتاب کا ریفرنس تو میں نہیں دے رہا، یہ قرآن آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے. اب جب بھی تصوف کا ذکر آتا ہے تو سب سے پہلے بات ہوتی ہے کہ جی یہ صوفیہ تو نری بدعت ہے، یہ سارے اعمال اور اشغال صوفیوں نے خود ہی بنائے ہوئے ہیں، یہ سب بدعتیں ہیں. بھائی بدعت کس کو کہتے ہیں؟ ٹیکنیکل ڈیبیٹ ہے، اور میرا دل نہیں کرتا میں لوگوں کے درمیان کروں. But we have gone very wrong. We don't even understand what بدعت is. بدعت کی اسٹینڈرڈ ڈیفینیشن ہے امام نووی کی، احداث ما لم یکن فی عہد رسول اللہ، جو کام رسول کے زمانے میں نہیں ہوا اس کا کرنا بدعت ہے. ٹھیک ہے، اب سب سے پہلی بدعت کس نے کی ہے اسلام میں؟ حضرت ابوبکر صدیق نے. تو صحیح بخاری ہے، جا کے پڑھیے کہ حضرت عمر آئے جنگ یمامہ میں، 1200 سے لے کر مختلف روایتیں 10,000 تک حفاظ قرآن شہید ہو گئے. تو حضرت عمر نے سوچا کہ یار یہ 20-25 ہزار حافظ ہیں تو آدھے تو نکل گئے ہیں، جو 1-2 اور جہاد ہو گئے تو قرآن تو گیا. تو حضرت عمر کے پاس، حضرت ابوبکر کے پاس ہے، خلیفہ تھے، اور کہا کہ جی قرآن کو اکٹھا کیجئے، اس کو ایک جلد میں لے آئیے. اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں تھی، مجلد نہیں تھا قرآن، بکھرا ہوا تھا ٹکڑوں میں. انہوں نے کہا یار ابھی بھی ہمارے پاس 10-12 ہزار حافظ ہے، اس سے پہلے کہ باقی کے بھی شہید ہو جائیں اور قرآن ہی صفحہ ہستی سے مٹ جائے، اس کو اکٹھا کرو. تو حضرت ابوبکر نے کیا جواب دیا؟ بخاری کے لفظ ہیں کہ آپ نے فرمایا کیف افعلوا ما لم یفعلہ رسول اللہ، میں وہ کام کیسے کروں جو حضور نے نہیں کیا. تو بدعت ہو گئی نا، بدعت ہو گئی نا. اب یہ بات سنی تو حضرت عمر کا بھی ایک اپنا ایک ایٹیچیوڈ تھا، انہوں نے ایک ہی جملہ رٹنا شروع کر دیا، واللہ فیہ خیر، واللہ فیہ خیر، واللہ فیہ خیر، واللہ، اللہ کی قسم بدعت ہے لیکن بہت اچھی ہے. اب اس کے پیچھے ڈرائیور کیا چل رہا ہے، تحریک کیا چل رہی ہے کہ حضور نے کہا تھا کہ تم میں سے سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو قرآن پڑھیں اور دوسروں کو پڑھائیں. بھائی قرآن رہے گا تو پڑھے گا نا. اس کو ہم کہتے ہیں، مطلب اس کو اصطلاحیں کم سے کم استعمال کرنا چاہتا ہوں. اس کو جب ہم بحث کرتے ہیں دین کی یا فقہ کی تو اس کو ہم کہتے ہیں مامور بہی.
کہ ایک کام ہے جو شریعت چاہتی ہے ہم کریں، اس کو کہتے ہیں مقصود، لیکن حالات تبدیل ہو گئے ہیں جن کی وجہ سے now we have to do something else to serve the purpose۔ اب حضور نے کہا کہ قرآن پڑھو اور پڑھاؤ، حضور کے زمانے میں 20-25 ہزار حفاظ تھے، اب جنگ ہوئی، جنگ میں حفاظ مرے تو صحابہ کو ایک دم پینک ہوا کہ یار اگر قرآن چلا گیا تو حضور کے اس حکم پر عمل کیسے ہوگا کہ قرآن پڑھو اور پڑھاؤ۔ اب اس کے لیے انہوں نے یہ بدعت کی، اس کو بدعت میں تو کہتا ہی نہیں ہوں، لیکن عام عرف عام میں اگر آپ بدعت کی ڈیفینیشن نکالیں تو وہی نکلے گی۔ تو حضرت ابوبکر نے جو بدعت کی، یہ بدعت وہ ہے جو بدعت واجب ہے، اگر نہ کرتے تو گناہگار ہوتے۔ اب عرب لوگ تھے، اب میں آپ کو 1-2-3 مثالیں دے رہا ہوں تاکہ آپ کو بدعت کا مفہوم سامنے ہو جائے۔ اب عرب لوگ ہیں، it's their own language Arabic, they don't need علم صرف، they don't need علم نحو، ان کو علم بیان ضروری نہیں ہے، ان کو کوئی صیغے رٹنے کی ضرورت نہیں، it comes naturally to them۔ اب جب اسلام ایکسٹینڈ ہوا حضرت علی کے زمانے میں، جب بہت زیادہ اس کی برانچنگ ہو گئی، 22-23-24 لاکھ مربع میل ہو گیا، تو بہت سے وہ لوگ آئے جن کی عربک نیٹو لینگویج نہیں تھی۔ اب کیا کیا جائے؟ دین پر عمل کرنا ہے انہوں نے، they cannot understand قرآن، تو کیا کیا گیا؟ حضرت علی نے علم نحو اور علم صرف کی بنیاد ڈالی۔ یہ بھی بدعت ہے، یہ بھی بدعت ہے۔ علم فقہ، یہ بھی بدعت ہے۔ حضور کے زمانے میں کوئی علم فقہ نہیں تھا، کوئی اصول الفقہ نہیں تھے۔ تو بھائی جب ایک چیز شریعت کسی چیز کا حکم دے رہی ہے، لیکن اب حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ وہ چیز ویسے نہیں ہو سکتی کہ جیسے وہ حضور کے زمانے میں تھی، تو اب اگر آپ نئے طریقے اختیار کریں گے تو گیٹ دا سیم ڈیزائرڈ ریزلٹس، اس کو ہم معمور بہی کی بحث تو کہہ سکتے ہیں، بدعت کی بحث نہیں کہہ سکتے۔ اٹ ول نیور بی بدعت۔ بدعت کب ہوگی؟ جب آپ اس نئے کام کو امر شرعی کہہ دو، جب اس نئے کام کو آج آپ یہ سمجھو کہ یہ مقصد ہے میرا، تب وہ بدعت ہوگی۔ مثلا ایک چھوٹی سی مثال اپنے دور میں لے لیں، قوالی شروع کی محی الدین چشتی اجمیری نے، آج ساری قوم کو عذاب پڑا ہوا ہے کہ بدعت ہے بدعت ہے بدعت ہے۔ بھائی قوالی کوئی مطلب عبادات کا حصہ نہیں ہے، صرف فرق یہ ہے کہ حضور کے زمانے میں صحابہ کہتے ہیں جب ہم حضور کا چہرہ دیکھتے تھے تو ہم پر رقت طاری ہو جاتی تھی، ہم وجد میں آ جاتے تھے، ہمیں لگتا تھا کہ ساری دنیا ہمارے لیے محو ہو گئی ہے، and there is just one thing that is in front of us and his face would attach us to God۔ اذا رؤوہم، حضور کے اپنے فرمان ہے کہ من رآنی فقد رعی الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ تو اب ایک چہرہ موجود ہے جس کو دیکھنے سے آپ پر حال طاری ہو جاتا ہے، اب ویسے چہرے نہیں ہیں تو آپ حال کیسے طاری کرو گے اپنے اوپر؟ تو مقصد ہے اللہ کے ساتھ اٹیچ ہونا، اس کی حاضرات میں جانا۔ اگر نبی سامنے ہے تو اس کا چہرہ وہ کام کر دیتا ہے، وہ نہیں ہے تو now you have to devise something جو آپ کو دنیا سے ڈسکنیکٹ کر کے آپ کا کانشیس فوکس ٹورڈز گاڈ کرے۔ تو اگر آپ قوالی کو عبادت سمجھتے ہیں تو پھر تو بدعت ہے، لیکن اس کا مقصود اگر وہ حال لینا ہے جو صحابہ پر طاری ہوتا تھا تو یہ قطعاً بدعت نہیں ہے۔ یہ اتنی کی بدعت ہے، قوالی اتنی ہی بڑی بدعت ہے جتنی بڑی بدعت علم صرف ہے، جتنی بڑی بدعت علم فقہ ہے، جتنی بڑی بدعت علم الکلام ہے۔ بھائی جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے، اب کن چیزوں کا حکم دیا؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، بتائیے محبت کیسے کروں اللہ سے؟ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس طرف دیکھو اللہ کا چہرہ نظر آئے گا۔ دکھائیے مجھے اللہ کا چہرہ فقہ کی کتابوں میں سے، دکھائیے۔ یہ سب معاملات جو اشغال ہیں، جو آپ کا مراقبے ہیں، یہ بذات خود مقصود نہیں ہیں، بلکہ یہ آپ کو اس سٹیٹ میں ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے ایجاد کیے گئے ہیں کہ جس کے احکام قرآن میں موجود ہیں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہارے رگے جان سے قریب ہوں۔ مسلمان کو تو لگتا ہے کہ میری رگے جان کے صرف میری بیوی قریب ہے۔ یہ حال کیسے طاری کریں گے آپ کے؟ اس کے لیے مراقبہ ہے، اور کس چیز کے لیے ہے مراقبہ؟ مطلب مسلمان کا بھی کمال ہے۔ اب یہ احسان کا باب جو کھولا ہے قرآن نے، اب دین میں اللہ تعالیٰ نے
اللہ کا مقصود یہ ہے کہ ایک مسلمان کی زندگی کا ایک لمحہ بھی احسان سے خالی نہ ہو. اور یہ اردو والا احسان نہیں ہے, یہ حسنہ والا ہے, بیوٹیفائنگ تھنگس, ٹو بیوٹیفائی اے تھنگ, ٹو ہیو اے بیوٹیفل ایٹیٹیوڈ ٹورڈز تھنگس, یہ وہ احسان ہے. قرآن کہتا ہے, اب تقاضا دیکھیے احسان کے بارے میں, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. اتنی بڑی آیت مورل تھیوری میں اور کوئی نہیں ہے, اتنی بڑی بات آج تک کوئی مورلسٹ نہیں کر سکا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اس ایک آیت میں, پوری مورل تھیوری کائنات کی اللہ نے لپیٹ کر ایک آیت میں ڈال دی ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ, اللہ کی عبادت کرو, وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اپنے والدین کے ساتھ خوبصورت سلوک کرو, وَبِذِي الْقُرْبَى, اپنے قریب کے رشتہ داروں سے, وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ, کوئی یتیم مل جائے اس کے ساتھ حسن سلوک کرو, کوئی مسکین مل جائے اس کے ساتھ حسن سلوک کرو, وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى, جو تمہارا نیکسٹ ڈور ہمسایہ ہے اس کے ساتھ احسان کرو, وَالْجَارِ الْجُنُبِ, جو تمہارے دور کا ہمسایہ ہے اس کے ساتھ بھی احسان کرو, وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ, اٹس اے ویری انٹرسٹنگ ٹرم, جنب کہتے ہیں اس کو جو تمہارے پاس آ کے ایک لمحے کے لیے بیٹھ جائے. اور صاحب بالجنب کون ہوتا ہے؟ جس کو آپ جانتے نہیں ہیں, یو کین ناٹ ریکگنائز ہم, ہی از غیر معروف. میں سفر کر رہا ہوں یہاں سے ماڈل ٹاؤن ٹیکسی میں, کوئی بندہ آ کے ساتھ بیٹھ گیا, وہ صاحب بالجنب ہے. اللہ فرماتا ہے کہ تمہاری شان یہ ہونی چاہیے کہ جو چند لمحوں کے لیے تمہارے ساتھ بیٹھ گیا ہے اس کو بھی تمہاری ذات سے حسن ملے. وابن السبیل, کوئی مسافر نظر آ جائے اس کے ساتھ حسن سلوک کرو. دس از دا مورل تھیوری آف اسلام. احسان کا چیپٹر غائب کر کے مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ تبلیغ کر کے, تقریر کر کے, واز کر کے, 5 وقت کی نماز پڑھ کے وہ مومن بن جائے گا. نہیں بنے گا. جب تک احسان کا ڈپارٹمنٹ اس کا نامکمل ہے وہ مومن نہیں ہے. وما ملکت ایمانکم, جو لوگ تمہارے نیچے کام کر رہے ہیں, تمہارے امپلائیز ہیں, تم سے مرتبے میں کم ہیں, ان کے اوپر بھی احسان کرو. ان اللہ یحب, اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ کو محبت نہیں ہے من کان مختالا فخورا, جو لوگ دوسروں پر کو سامنے اپنی بڑائی بیان کرتے ہیں, اتراتے ہیں. who avoid people, try to show off that we are bigger than you, we are holier than thou. اللہ کہتا ہے مجھے مختال پسند نہیں ہے اور نہ ہی فخر کرنے والے پسند ہیں. So if you have a pride and you have self-righteous, آپ باب احسان سے فارغ ہو. اب یہ احسان کی چھاپ لگائی ہے اللہ نے. It is not an optional department. It is a compulsory department. میں اک گیا ہوں 30 سال سے مسلمانوں کو سمجھا کے کہ it is not something you can or you cannot do. This is something you have to do. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. قرآن کی کمانڈز کے 3 طریقے ہیں. اللہ اشارتاً کوئی حکم دے, اللہ صیغہ حکم میں حکم دے جس کو ہم صیغہ امر کہتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ لفظ امر کے ساتھ حکم دے. جب حکم کا لفظ قرآن استعمال کرتا ہے تو I as a Muslim cannot avoid it. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. اللہ کہتا ہے میں حکم کرتا ہوں کم از کم عدل کرو, لیکن میں چاہتا ہوں تم احسان کرو. تو احسان is not something optional. اب احسان کو جو کیٹر کرے گا, آپ دیکھیں نا, آپ نماز اگر آپ نے پڑھنی ہے تو فقہ میں آپ جاؤ گے تو آپ کو پورے چیپٹر مل جائیں گے کہ نماز میں ہاتھ اس طرح ہونے چاہیے, رکوع میں یہ آپ کی پوزیشن ہونی چاہیے, اس کے اندر آپ نے کیا پڑھنا ہے, پورا آپ کو ڈیٹیل ملے گی نا. اب اگر اللہ کہہ رہے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان, تو مجھے احسان کی ڈیٹیل بھی چاہیے نا, تو دکھائیے ڈیٹیل. ہاؤ کین آئی بیوٹیفائی مائی ریلیشن شپ ود ادرس, ہاؤ کین آئی بیوٹیفائی مائی ریلیشن شپ ود مائی سیلف, ہاؤ کین آئی بیوٹیفائی مائی ریلیشن شپ ود مائی گاڈ. اب ظاہر ہے جو لوگ اس پر بات کریں گے وہ بھی اتنے ہی اہم ہیں جتنا اہم وہ ہے جو نماز پر بات کر رہے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ آپ نے دین کی ڈیفینیشن بہت ریسٹرکٹیو کر دی, یہ آپ کی پرابلم ہے. اب خانقاہ کر ہی یہی رہی تھی. دس از واٹ دے ہیو بین ڈوئنگ آل دا ٹائم. ان کا خارج میں آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اس کا تعلق ہے فقہ کے ساتھ. آپ کے عقل میں کیا ہو رہا ہے, اس کا تعلق ہے متکلمین اور علماء عقائد کے ساتھ. آپ کے دل میں کیا ہو رہا ہے, اس کا تعلق ہے تصوف کے ساتھ. تو جو بھی آپ کے باطنی معاملات پر بولے گا وہ صوفی ہے,
جو خارجی معاملات پر بولے گا وہ عالم ہے، جو عقائد پر بولے گا وہ متکلم ہے، وہ علماء عقائد میں سے ہے۔ بات تو اتنی سیدھی سی ہے. Things are very simple. We have complicated them. We are always trying to complicate because ہم دین کی جو تفہیم ہے وہ رسول اکرم کی نظر سے نہیں لے رہے. ہم اللہ سے نہیں پوچھ رہے کہ جس کو تو دین کہہ رہا ہے اس میں کیا چیزیں کمپلسری ہیں. ہم اپنی تشریحات، اپنی جو میرا مزاج کہتا ہے کہ دین یہ ہونا چاہیے، میں اس کو اللہ کے نام پر بیچ رہا ہوں چورن کی پڑی، اور سب کھائی جا رہے ہیں. بھائی دین کے یہ 3 محکمے ہیں، آپ رو چاہے آپ جو مرضی کرو، جب تک یہ تینوں پر کام مکمل نہیں ہوگا تب تک آپ کا دین مکمل نہیں ہوگا. تو آپ تصوف کو چاہے احسان کہہ لیجئے یا اس کو تصوف کہہ لیجئے. مطلب میں اصطلاحات میں، کیونکہ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ میں کبھی کبھی روتا ہوں تنہائی میں بیٹھ کے کہ تصوف حال ہوتا تھا، اب یہ بے حال ہو گیا. تصوف احتساب ہوتا تھا، اب یہ اقتصاب ہو گیا. ہم نے ہر چیز کی تھیوری بنا لی، تصوف کو بھی ہم نے تھیوری بنا لیا. مطلب جو متکلمین ہیں وہ تصوف کے اوپر بات کریں. بھائی آپ کا کام نہیں ہے. یہ تو ایسے ہی ہے کہ میں اپنے دل کے ڈاکٹر کو دکھانے جاؤں، اپوائنٹمنٹ ہو، اور میں کہوں یار تو اتنا پڑھا لکھا بندہ ہے، میری گاڑی کھڑی ہو، پنکچر ہوگی، ادھر بتا پنکچر کیسے لگانا ہے. بھائی ہر ایک کا اپنا ڈپارٹمنٹ ہے، ہر ایک کا اپنا کام ہے. آپ کو جب تک آپ اپنا باطن کو نہیں سنوارو گے. صوفی کیا کرتا ہے؟ وہ برانچنگ آؤٹ نہیں ہے اس میں بالکل. عالم آپ سے کہے گا، فقیہ آپ سے کہے گا نماز پڑھو. صوفی کہے گا نماز 5 وقت پڑھنا کافی نہیں ہے، حاضرات خدا کے اندر آ، جس کو یہ میڈیٹیشن کہتے ہیں، دا کانشیسنیس آف اے لیونگ گاڈ. جب تک یہ تو نہیں طاری کرتا تیری نماز کا فائدہ نہیں ہے. فقیہ آپ سے کہے گا کعبہ روح ہو. صوفی کیا کہے گا کہ دل کو بھی اس کی طرف کر، خالی چہرے کو کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. فقیہ کہے گا لا صلاۃ الا بوضو، اگر وضو نہیں کیا نماز نہیں ہوگی. صوفی کہے گا لا صلاۃ الا بحضور القلب، اگر تیرا دل حاضر نہیں ہے تب بھی تیری نماز نہیں ہوگی. عالم آپ کو کہے گا روزے رکھ 30 دن کے. صوفی کہے گا خالی بھوکا، اپنے معدے کو بھوک پیاس دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اپنے نفس کو خواہش دنیا سے بھوکا کر، تعصب اور نفرت سے بھوک دے، تب تیرا روزہ ہے، ورنہ نہیں ہے. عالم آپ سے کہے گا کہ مال کی زکوٰۃ نکال. صوفی آپ کو کہے گا کہ دل کی زکوٰۃ نکال. دل کی زکوٰۃ کیا ہے؟ کسی کو معاف کر دے، کسی پر احسان کر دے، کسی کی نفرت اپنے دل سے نکال دے، کسی کے بارے میں تعصب ہے وہ دل سے نکال دے. جس طرح مال 2.5% زکوٰۃ نکالنے سے پاک ہوتا ہے، اسی طرح دل بھی نفرتیں نکالنے سے پاک ہوتا ہے. تو باتیں تو وہی کر رہے ہیں، مقصد تو وہی ہے، صرف بات یہ ہے کہ ایریا آف ایکسپرٹیز کیا ہے. اب اسی لیے ہم وائی کینٹ وی ڈیفائن تصوف. اس کی پرابلم یہ ہے کہ تصوف عمل کا نام ہے. تصوف از ناٹ این انٹلیکچوئل ایکسرسائز. آئی ایم سوری پیپل ول ناٹ لائک اٹ. تصوف اصطلاحات رٹنے کا نام نہیں ہے. میں ابھی کلاسیکل کتابوں سے نکالوں گا تصوف کی تعریفیں تو میری باتیں آپ کو ساری سمجھ آ جائیں گی. تصوف اصطلاحات رٹنے کا نام نہیں ہے، کوئی انٹلیکچوئل کیٹیگرائزیشن کا نام نہیں ہے. تصوف ایک ایٹیچیوڈ کا نام ہے کہ میرے وجود سے جو بھی کوئی انٹریکٹ کرے اس کو 3 چیزیں ملے، خیر ملے، حق ملے اور حسن ملے. یہ 3 ہی اصول ہیں اس کے. اس کو تصوف کو آپ نے سم اپ کرنا ہے تو میری جتنی بھی انٹریکشنز ہیں ان میں یہ 3 چیزیں حاوی ہونی چاہیے. جب بھی دیکھوں حق کی کھڑکی سے دیکھوں، جب بھی جھانکوں میں خیر کے روزن سے جھانکوں، جب بھی کہیں داخل ہوں میں احسان کے دروازے سے داخل ہوں. اس کو صوفی کہتے ہیں. باقی سب زمانی جمع خرچ ہے. It's not a theory. Orientalists have tried to create theories out of it. I am sorry, that is not tasawwuf. تصوف از آپ کا جو باطنی احوال ہیں ان کے اوپر مراقب ہونا، ان کے اوپر محاسب ہونا اور اپنے دل کو ایک یکسوئی میں لگانا. یہ ہے تصوف. اب تصوف کی آج بات آپ کرتے ہیں نا، اب ہماری بھی پرابلم عجیب و غریب ویسے ہماری پرابلمز ہیں. اب یہ فیاض بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سارے رشتہ دار ایک مسلک سے تعلق رکھتے ہیں. اس مسلک کو تصوف سے ویسے ہی کوئی خدا واسطے کا بیر ہے کہ جی یہ تو بس شرک ہے اور بدعت ہے. اور ساتھ ہی ان کے امام کون ہیں؟ شاہ ولی اللہ، عبدالحق محدث دہلوی.
یعنی کوئی انتہا ہوتی ہے. ان کی کتابیں پڑھو, وہ کہتے ہیں کہ اصل ایمان تصوف ہے, اصل اسلام تصوف ہے. یہ مجدد الافسانی, شاہ عبدالحق محدث دہلوی, شاہ ولی اللہ کی کتابیں ہیں کہ جس کے اندر تصوف نہیں ہے اس کا دین سے تعلق نہیں ہے. بھائی آپ معتقد بھی ان کے ہیں اور ساتھ ہی آپ کہی جا رہے ہیں کہ تصوف جو ہے اسلام سے خارج ہے. سو جب میں ان لوگوں کو دیکھتا ہوں تو حیران ہوتا ہوں کہ آپ باتیں کیا کر رہے ہو یار, کم از کم جن کے پیچھے چلے ان کی بات ہی سن لو. سو بیسیکلی جب تک ہم آج بھی تصوف کو اگر آپ نے ڈیفائن کرنا ہے تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آج آپ مولوی سے جا کے پوچھتے ہو اسلام کس کو کہتے ہو, مولوی سے مت پوچھو, رسول سے پوچھو. اس کے ٹیکسٹ آج بھی موجود ہیں جو آپ کو بتا دیں گے دین کس کو کہتے ہیں. ہم نے نکال لیا ہے نا, ایک اپیرنٹ ٹیکسٹ نکالا ہے نا, اس پہ یہ ساری تقریر کی بنیاد اسی ٹیکسٹ کے اوپر ہے. تو حضور بتا کر گئے ہیں دین کس کو کہتے ہیں. اس میں احسان اس کا سولیڈیفائڈ ڈپارٹمنٹ ہے, کوئی اس کو اسلام سے باہر نکال ہی نہیں سکتا. کیفیات اور احوال کو کوئی نکال نہیں سکتا. تصوف ایک ڈرائیو ہے کہ ان احوال, ان ملاقات اور ان اوصاف کو اپنے اندر انکلکیٹ کیسے کرنا ہے کہ میرے دل کی حالت یہ ہو جائے جو صحابہ کی تھی, جو حضور جو پہچان کروانے آئے تھے وہ پہچان ہو جائے. اب مسئلہ یہ ہے کہ تصوف کی ڈیفینیشن بھی اب جب ہمیں چاہیے نا تو ہمیں براؤن چاہیے. پرابلم ہماری کیا ہو گئی ہے, ہمیں نکلسن چاہیے, اور بھائی وہ اورینٹلسٹ ہیں. ان کا خیال یہ تھا کہ تصوف جو ہے وہ ایران اور گریکس, ان دونوں کا جو مسٹسزم تھا وہ تصوف ہے. ان کی اس بات کی کوئی علمی اصل نہیں. مطلب تھوڑا سا بھی اگر کسی نے پڑھا ہوا ہے تو آدمی کہے گا کہ یار یہ بھی اسکالر تھے جو یہ بات کر گئے. قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے. تصوف کی ایک اصطلاح قرآن یا حدیث سے باہر نہیں ہے. کیا ہیں تصوف کے مین ڈپارٹمنٹ؟ رجا, خوف, تقوی, حاضرات, اخلاص, محبت. یہ کہاں سے لے رہے ہیں صوفی؟ یہ مراقبہ جس کو آپ کہتے ہو یہ کہاں سے, اس کی اصل کہاں ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ما خلقت ھذا باطلا. اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے وہ ہیں جو کہ اٹھتے بیٹھتے کروٹوں کو لیٹتے ہر وقت مجھے یاد کرتے ہیں. یہ حضرات الہی ہیں قرآن سے, اور زمین اور آسمان کے بننے میں فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں ما خلقت ھذا باطلا, اللہ تو نے کچھ بھی باطل نہیں بنایا. یہ مراقبے کی ابتدا ہے. اس کی اصل یہ قرآن کی آیت ہے کہ میری زندگی اس طرح کی ہو جائے کہ ہر وقت میری کانشیسنس سے تصور خدا محو نہ ہو. اب یہ میں نے کیسے کرنا ہے؟ How am I going to do it? اس کے لیے میڈیٹیشن ہے, اس کے لیے مراقبہ ہے, اس کے لیے تصوف ہے. تو یہ ساری کال جو ہے, یہ سارا مقصود جو ہے قرآن سے ڈرا ہو رہا ہے. اب ہمارا پرابلم یہ ہے یا ہم اورینٹلسٹ کے پاس بھاگتے ہیں یا ہم آج کے صوفی کے پاس بھاگتے ہیں کہ جی بتائیے تصوف کسے کہتے ہیں. بھائی آپ نے اگر تصوف پوچھنا ہے تو ان لوگوں سے پوچھئے جو تصوف کے بانی ہیں. 800 کے قریب کتابیں ہیں جن کو ہم امہات القتب کہتے ہیں تصوف میں. If you want to understand تصوف, یہ 3 سے 7ویں صدی ہجری میں لکھی گئی ہیں. You don't need to go anywhere else. یہ 400 سال کا لٹریچر, ان امہات القتب کو پڑھ لو. 7-8 کے میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں, بلکہ یہ میرے لیے تو یہی کافی ہیں. اس میں آپ کتاب اللؤمہ فی التصوف ایک وہ پڑھ لیں, رسالہ قشیریہ امام قشیری کا وہ پڑھ لیں. آپ اس میں کتاب الفنا جنید بغدادی کی پڑھ لیں. اس کے علاوہ آپ طبقات صوفیہ پڑھ لیں عبد الرحمن سلیمی کی. طبقات الصوفیہ پڑھ لیں عبداللہ ہروی کی. آپ کشف المحجوب پڑھ لیں داتا صاحب کی. عوارف المعارف پڑھ لیں شہاب الدین سہروردی کی. فتح الغیب پڑھ لیں غوث العظم کی. فتوحات مکیہ پڑھ لیں ابن العربی کی, یا نفحات الانس پڑھ لیں جامی کی. یہی کافی ہیں. You don't need to go anywhere else. فتوحات مکیہ کو بلکہ بیچ میں سے نکال دیں, وہ 14,000 صفحے ہیں. تو باقی ساری یہ کتابیں اتنی بڑی کتابیں بھی نہیں ہیں, 300 400 صفحے کی, آپ کو شاید 1 سال لگ جائے گا. اس کے بعد you don't need to ask anyone what تصوف is. آپ کو نظر آ جائے گا کہ تصوف وہی مقاصد حاصل کرتا ہے جو قرآن چاہتا ہے, اور ہمارے پاس خارج میں سورسز نہیں ملتے, ٹولز نہیں ملتے, وہی ٹولز فراہم کرتا ہے. اب تصوف ہے کیا؟
اب انہی کتابوں میں سے آپ کو 5-6 ڈیفینیشنز دے دیتا ہوں. اس کے بعد آپ کو مزید کسی ڈیفینیشن کی میرے خیال میں ٹو ڈیفائن تصوف آپ کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہوگی. میں شروع کر دیتا ہوں جنید بغدادی سے. سید الطائفہ ہیں, ہی از دا پرنس آف دا ایلیٹس. تو کسی نے پوچھا کہ تصوف کا راستہ کیسے طے ہوتا ہے, تو آپ نے فرمایا کہ تصوف کا راستہ صرف وہ طے کرے گا جس کے دائیں ہاتھ میں قرآن اور بائیں ہاتھ میں سنت رسول ہو. یہ 2 چراغ ہیں, اگر یہ جلتے رہیں گے تو راستہ طے ہوتا رہے گا, یہ ان میں سے ایک بھی بجھ گیا راستہ بند ہو جائے گا. اب یہ صوفی ہے پرانا, اسی میں ہمیشہ کہتا ہوں گو بیک ٹو دی اوریجنز, گو بیک ٹو دی اوریجنز. اب آپ کو جو کچھ اب ذہن میں تو درجنوں آ گئی ہیں ڈیفینیشن جو میرے اپنے دل کو بہت لگتی ہیں, ڈیفینیشن وچ آر مائی پرسنل فیوریٹس. ان میں ایک سٹیٹمنٹ ہے شیخ سمنون کی رحمہ اللہ. ان سے پوچھا کہ تصوف کیا ہے, صوفی کسے کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ صوفی وہ ہے کہ جس کی ملکیت میں کچھ نہ ہو اور نہ وہ کسی کی ملکیت میں ہو. اٹ از جسٹ سو بیوٹیفل کہ کوئی چیز کا مالک اپنے آپ کو نہ کہے اور کسی کو اس جوگا بھی نہ چھوڑے کہ وہ اس کو اپنا مالک کہہ سکے. دس از تصوف. اب فار می دس از سچ اے فل ڈیفینیشن کہ اس پر چاہے آپ 10 نشستیں کروا لیں تو اسی کی ڈائمنشنز کھلتی رہیں گی. عبداللہ ہیروی سے کسی نے پوچھا کہ صوفی کس کو کہتے ہیں, تو ہی سیز کہ اپنے نفس کو حق کی مخالفت سے باز رکھنا تصوف ہے. اٹ از ونس اگین اے جائنٹ ڈیفینیشن کہ میرا نفس جو ہے وہ اپنا آپ چاہتا ہے چاہے مجھے حق کا مخالف ہونا پڑے. وہ کہتے ہیں تصوف یہ ہے کہ اپنے نفس کو جو چیز صحیح ہے اس کے مخالف نہ جانے دے. ابو الحسن از ون آف مائی فیوریٹس. امہات الکتب میں ان کی کتاب میری فیوریٹ ہے. تو ابو الحسن تصوف کو بڑا خوبصورت بیان کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں لیست تصوف رسوماً وعلوماً. اب آپ کو میری بات سمجھ آ جائے گی جو میں گھنٹے سے آپ کے کان کھا رہا ہوں. لیست تصوف رسوماً ولا علوماً. تصوف کسی رسم کا نام نہیں ہے, کسی ریچول کا نام نہیں ہے, تصوف کسی علم کا نام بھی نہیں ہے. ولیکن دیکھیں اب یہ مطلب میں کہتا ہوں کہ اس طرح کی کتابیں انسان پڑھ لے تو سمجھ آ جائے گا کہ تصوف ہم سب کے لیے لازمی ہے. لیست تصوف رسوماً ولا علوماً ولکنہ الاخلاق. اٹ از the name of good morals. نہ کسی علم کا نام ہے نہ کسی رسم کا نام ہے. If you can behave properly you are a Sufi. If you cannot behave with good morals you are not a Sufi. اور ایک مجھے اب اور ذہن میں آتی جا رہی ہیں, ایک یاد آئی مجھے, یہ بھی مجھے بڑی پسند ہے, منصور حلاج, حسین بن منصور حلاج رحمہ اللہ. از ون آف مائی فیوریٹس, ون آف دا کریزی صوفیز. تو ان سے کسی نے پوچھا کہ صوفی کسے کہتے ہیں, اینڈ اٹ از سچ اے کمپلیٹ ڈیفینیشن فار می. وہ کہتے ہیں کہ صوفی اپنی ذات میں یکتا ہے, ہی از الون. ہر ایک سے فرق ہے. وہ صوفی اپنی ذات میں یکتا ہے, نہ تو یہ اللہ کے سوا کسی کو قبول کرتا ہے نہ اللہ اس کے سوا کسی کو قبول کرتا ہے. مطلب یو ہیو ٹو بیکم سم تھنگ وچ از ایکسیپٹڈ بائی گاڈ, اور جب وہ تمہیں ایکسیپٹ کر لے گا تمہیں اور کسی کی ایکسیپٹنس کی ضرورت نہیں ہے, کسی ویلیڈیشن کی ضرورت نہیں. صوفی اپنی ذات میں یکتا ہے, نہ تو وہ اللہ کے سوا کسی کو قبول کرتا ہے نہ اللہ اس کے سوا کسی کو قبول کرتا ہے. اور غوث الاعظم ہمارے اپنے قادریوں کے سردار ہیں. آپ کی ڈیفینیشن بھی عجیب ہے. آپ فرماتے ہیں کہ صوفی تصوف سخاوت ابراہیمی کا نام ہے, تصوف رضائے اسحاق کا نام ہے, تصوف تجرید عیسیٰ کا نام ہے, تصوف خرقہ پوشی موسیٰ کا نام ہے, تصوف غربت یحییٰ کا نام ہے, تصوف مناجات زکریا کا نام ہے, اور تصوف فقر محمدی کا نام ہے. یہ 8 صفتیں انہوں نے بیان کی ہیں, اور یہ 8 ہی ڈپارٹمنٹ ہیں تصوف کے جو ان کے اوپر کرتے ہیں. وہ خیر کبھی دوبارہ بات کریں گے کیونکہ ابھی تو میرے خیال میں وی آر آلریڈی ہاں ہو گیا ٹائم. تو یہ دیز آر دا ڈیفینیشنز آف دا گریٹس. آپ یہ ان کتابوں کا مطالعہ کیوں نہیں کرتے؟ وائی آر یو فوکسڈ آن ٹوڈیز صوفی فار انڈرسٹینڈنگ تصوف؟ آپ تصوف کی ان کتابوں کا مطالعہ کریں, ان کی نظر سے آج کے صوفی کو دیکھیں کہ کتنا ایک ڈپارچر لیا ہوا ہے اس نے.
جس طرح آج ہم کہتے ہیں کہ جب تک ہم قرون اولیٰ کے مسلمانوں کے کریکٹر نہیں دیکھیں گے ہمیں نہیں پتہ لگے گا ہم نے غلطی کیا کی ہے. جب تک آپ یہ امہات الکتب کے ساتھ وابستہ نہیں ہوں گے آپ کو نہیں سمجھ آئے گا کہ کہاں پہ نیو صوفیزم, کہاں سے انسان تصوف سے نکلا ہے اور نیو صوفیزم میں چلا گیا, کہاں سے انسان تصوف سے نکلا اور یونیورسل صوفیزم میں چلا گیا. اور میری اپنی ڈیفینیشن تصوف کی جس کا میں نے وعدہ کیا تھا تیمور بھائی سے وہ تو نہیں ہے یہاں پہ. میرا 30 سال کا جرنی ہے ان تصوف. So if anybody says کہ how can I define تصوف, تو میں یہ کہوں گا کہ تصوف تعلق بنانے اور نبھانے کا نام ہے. 2 ہی کام سکھاتا ہے, تعلق کیسے بنانا ہے اور تعلق کو نبھانا کیسے ہے. ہمارے اس کائنات میں 2 طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں, ثوابت اور متغیرات. اب یہ بیٹھے ہیں فلسفی. متغیرات the changing ones and ثوابت the constants. Well, you can, in your environment, you can see there are things that have remained constant in your life and then there are things that have changed. اب لاہور کا ایک تعلق ہے مینار پاکستان کے ساتھ, مجھ سے پہلے بھی تھا, میرے بعد بھی ہوگا. And then there are things I see in localities, there are changes, new houses are being constructed, more people are migrating, اب کی سڑکیں چینج ہو رہی ہیں. تو کچھ چیزیں ہیں جو تبدیل ہوتی رہتی ہیں دنیا میں اور کچھ چیزیں ہیں جو کانسٹنٹ رہتی ہیں. صوفیہ کے نزدیک کانسٹنٹس آر دا نیم آف گاڈ. relationship of one constant with another, relationship of one changing with another, and the relationship of the unchanging with the changing. یہ 3 تعلق ہیں جس کے اوپر صوفیزم بات کرتا ہے. تصوف اللہ کا اپنے اسماء کے درمیان کیا تعلق ہے, میں نے اس کو عرفان کہتے ہیں. عرفان کے اوپر اتنی کھپ ڈالتے ہیں, عرفان پتہ نہیں کیا عرفان, یہ عرفان اللہ کے ایک نام کا اپنے, because it's a fixed, these names are eternal, there is no change possible. ان کا آپس میں کیا تعلق ہے, جب یہ میں پہچان جاؤں گا تو میں اللہ کے اسماء کا عارف ہو جاؤں گا. اب میں مخلوق کے ساتھ ہوں, میں بھی چینج ہو رہا ہوں, لوگ بھی چینج ہو رہے ہیں. اب میں نے تعلق ان چینجنگ لوگوں کے ساتھ کیسے قائم رکھنا ہے, یہ آرٹ بھی تصوف آپ کو سکھاتا ہے. اور وہ جو چینج نہیں ہو رہا اور ہم جو ہمیشہ جب چینج ہو رہے ہیں, ان کا آپس میں تعلق کیسے قائم کرنا ہے, یہ تصوف کی ڈرائیو ہے. اور اس تعلق کو نبھانا کیسے ہے. دیکھیے صوفیزم کی تاریخ پر لوگ بڑی بات کرتے ہیں. 3 ہجری میں شروع ہوا تصوف. ویل یو نیڈ ٹو گو بیک ٹو ڈرائنگ بورڈ. حسن بصری کی آج تک سٹیٹمنٹ ہے. حسن بصری کون ہے؟ ام سلمہ کو جس نے پالا ہے, حضرت علی کا شاگرد ہے. حضور کے زمانے میں ہی پیدا ہو گئے تھے لیکن چھوٹے تھے. حسن بصری کہتے ہیں کہ میں نے حج کے دوران ایک صوفی کو دیکھا. تو اس کا مطلب ہے کہ صوفی تب بھی تھے. سو گیٹ یور ہسٹورک ڈیٹا کریکٹ. اس سے پہلے کہ آپ بدعت کا اور اس کا الزام لگائیں, فقہ بعد میں آئی ہے, علم حدیث بعد میں آئی ہے, تصوف پہلے آئے ہے. صحابہ ایگزیکٹلی نیو واٹ واز ریکوائرڈ بائی دین. باب احسان جو بھی کھولے گا اس کو تصوف میں جانا پڑے گا. اب حسن بصری کہہ رہا ہے جو کہ تابعی ہے کہ میں نے ایک صوفی کو خانہ کعبہ کے ارد گرد طواف کرتے ہوئے دیکھا. اٹ مینس کہ یہ سنس ڈے 1 ہے تصوف. اسی لیے جو ایک وہ صوفیہ کی کتاب میں ایک تعریف آتی ہے جس پر لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ یہ حضرت علی کا قول نہیں ہے. بھائی اگر حسن بصری ایک صوفی کو دیکھ رہا ہے تو سب سے بڑا صوفی اس کے زمانے کا تو علی تھا. ہم نے تو ساری حضرت علی سے ہی ڈرا کیا اپنا علم. تو حضرت علی سے پوچھا گیا کہ ماذا تصوف, یہ تصوف کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ 4 لفظ ہیں, تے, سواد, واو, فے. تے سے تقوی, سواد سے صفائے قلب, واو سے وفا اور فے سے فنا. یہ 4 چیپٹرز ہیں تصوف کے. اور تصوف کے اگر آپ اس کو بطور سسٹم دیکھو گے تو حضور کیوں آئے ہیں دنیا میں, قرآن خود بتاتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ کہتا ہے کہ 4 کام میں نے تیرے سپرد کیے ہیں, 4 کام تو نے کرنے ہیں. تلاوت آیات کرنی. اب تلاوت آیات سنتے ہیں نا تو ہم غیر عرب ہیں تو اس کا مطلب ہے قرآن کی آیت. نہیں, التلاوت علی کسی سمبل کو ڈیکوڈ کرنا. نبی کا پہلا کام ہے کہ دنیا میں جتنے سمبلز پائے جاتے ہیں, جتنی نشانیاں پائی جاتی ہیں, ان کو ڈیکوڈ کر دے لوگوں کے لیے. دوسرا کام ہے ان کے نفس کو پاک کر دے. تیسرا کام ہے ان کو کتاب کا علم دے دے. اور چوتھا کام ہے ان کو وزڈم دے, ان کو حکمت دے. یہ 4 کام ہیں. اس میں تزکیہ نفس,
وزڈم اور تلاوت آیات، یہ 3 کام صوفیاء نے اپنے ذمہ لیے. علم الکتاب فقہ نے اپنے ذمہ لیے. تو ان دا تھیوری آف نالج when you are following a faqih, you are only following 25% of deen. تو عرض میری یہ ہے کہ جب تک آپ دین کو نہیں سمجھیں گے، آپ کو نہیں سمجھ آئے گی کہ تصوف کی پلیس کیا ہے اسلام میں، اور دین مکمل ہی نہیں ہوگا جب تک احسان کا باب آپ کی زندگی میں نہیں کھلے گا. تو یہی آج کی عرض تھی. پرسنل ڈیفینیشن بھی دے دی کہ تصوف تعلق بنانا اور تعلق نبھانا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.